بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے آج کے اس دوسرے سیشن میں آپ کے سامنے ایک الگ بہت ہی بنیادی موضوع ہے اور اس کا تعلق اجتماعیت سے ہے، اس کا تعلق اتحاد سے ہے، اتفاق سے ہے، یکجہتی سے ہے۔ آج بھی اور خاص طور پر اس دور میں یہ نعرہ بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، اجتماعیت ہونی چاہیے، اتفاق سے مل جل کر رہنا چاہیے۔ اور اب اس طرح سے اجتماعیت اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھیڑ لگا لی جائے، عقیدوں سے برطرف ہو جایا جائے، اپنے منہج کو، سنت کی راہ کو، صحابہ کی راہ کو چھوڑ کر کے آزاد ہو جایا جائے۔ اجتماعیت، اتحاد، اتفاق، اس نعرے کے نتیجے میں آج جو خاص مطالبہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنے اپنے عقیدوں کو پکڑ پکڑ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ معنی کیا نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ عقیدوں کو چھوڑ دو تو اتحاد ہو جائے گا۔ عقیدوں کو چھوڑنے سے اتحاد نہیں ہوگا، مکسنگ ہوگی، ملاوٹ ہوگی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا نام کسے دیا جا رہا ہے؟ اس بات کو کہ سب اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے راستے چھوڑ دو، کوئی اپنے عقیدے کا حوالہ نہ دے، کوئی اپنے دھرم کا حوالہ نہ دے، کوئی اپنی راہ کا حوالہ نہ دے، ہر ایک اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنے منہج سے ہٹ جائے اور سب لوگ کامن ہو جائیں۔ اس کو کیا نام دیا جا رہا ہے؟ اس کو اتحاد کا، اتفاق کا، اجتماعیت کا نام دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ ہے سب کا مکس ہو جانا، سب کا مکس ہو جانا، گھل مل جانا۔ اس گھل مل جانے کو، مکس ہو جانے کو اتحاد نہیں کہتے۔ اتحاد کہتے ہیں کسی نقطے پر سب ایک ہو جائیں، کسی نقطے پر سب ایک ہو جائیں، کسی ہدف پر سب ایک ہو جائیں، اور وہ ہدف سب کے پیش نظر ہو۔ تو اتحاد میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ نقطہ اتحاد پر اتحاد ہوتا ہے۔ اور یہ جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے منہج کو چھوڑ دے، اس کا مطلب کوئی نقطہ اتحاد نہیں ہے، کوئی نقطہ اتحاد ہے ہی نہیں جس پر سب کو ایک ہونا ہے، بلکہ سب کو اپنے سے آزاد ہو جانا ہے، اپنے راستے کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن سب کو کس راستے پر آنا ہے؟ اگر وہ راستہ طے ہو جائے تو اس راستے پر آنے کو اتحاد کہا جائے گا۔ یہ لفظی اعتبار سے اور ہے نا سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے۔ لیکن اب اسلامی اتحاد، اسلام کا اتحاد، قرآن کریم میں بار بار اتحاد کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اختلاف سے منع کیا گیا، فرقہ واریت سے مطلب یعنی کی ذہنیت کو، سوچ کو بند کیا گیا ہے، مشرکین کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اسلام میں پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، قرآن کریم کی آیات میں، قرآن کریم کے نصوص میں، سلف امت کے الفاظ میں علیکم بالجماعہ، اجتمعوا ولا تفترقوا، اس طرح کے جو الفاظ وغیرہ آئے ہوئے ہیں، یہ جو اتحاد ہے، اس اتحاد میں، اس بات میں اتحاد کی تعلیم ہے، اتحاد کا حکم ہے۔ اور نقطۂ اتحاد اسلام میں کیا ہوگا؟
اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے۔ نقطۂ اتحاد، ورنہ اتحاد کئی طرح کا ہوتا ہے بھئی، کاروباری اتحاد کر لو، سب کے سب ایک کاروبار پر آ جاؤ، ہے نا، ملازمت میں اتحاد کر لو، سب کے سب ایک ملازمت پر آ جاؤ، ہے کہ نہیں، شادی رسم و رواج میں اتحاد کر لو کہ سب کے سب ایک طرح سے شادی بیاہ کا کام کرو، لباس میں اتحاد، سب ایک طرح کا لباس پہنو، کھانے پینے میں اتحاد، سب کے سب ایک طرح کا کھانا پینا کھاؤ۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، کئی طرح سے ایک ہو جانے کی بات کہی جا سکتی ہے، لیکن اسلام کے نام لیوا اگر اتحاد کی بات کرتے ہیں تو وہ اتحاد جو قرآن کہتا ہے، وہ اتحاد جو سنت کہتی، وہ اجتماعیت، وہ یکجہتی جو اللہ کا کلام، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نقطۂ اتحاد یاد رہے، نقطۂ اتحاد یاد رہے، دو نقطۂ اتحاد ہے، ایک ہے نقطۂ اتحاد کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اس کا مطلب شرک کے خلاف، شرک سے نکلنا ہے، توحید کی راہ پر آنا ہے۔ کس پر آنا ہے؟ توحید کی راہ پر آنا ہے۔ یہ نقطۂ اتحاد ہے، اسلام کا نقطۂ اتحاد، اسلام کا نقطۂ اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور اصل میں اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے ہے، اس لیے اسلام کا یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ ایک ہونا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک ہونا ہے۔ اب کوئی 10 کو پوجتا ہو اسے چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرے، 3 کو پوجنے والے چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہر ذرے ذرے کی پوجا پرستش کرنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر آ جائیں۔ کسی کو بھی نہیں خالق و مالک معبود جو مانتے ہیں ملحدین اور ایسے ہی کمیونسٹ دہریہ جو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ اپنے نظریے سے تائب ہو کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر میرے بھائی یقین کریں، اور اسی کے سامنے عبادات کے سارے مراسم اور سارے کام، سارے اعمال انجام دیں۔ اس طرح سے اسلام کا نقطۂ اتحاد کیا ہے؟ نقطۂ اتحاد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر سب کے سب آ جائیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ بہت پیاری ہے، قل تعالوا، نہیں اس کے علاوہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ دیکھیے نقطۂ اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ایک دم واضح لفظوں میں، اور یہ اس آیت کریمہ میں نقطۂ اتحاد کو بیان کیا جا رہا ہے یکجا، ورنہ اور آیتوں میں تو یہ پیغام ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ تو الی کلمۃ سواء بیننا، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ، اہل کتاب یہود نصارہ، چونکہ مخاطب سامنے یہود نصارہ کو کیا گیا، اس کے حکم میں اگر یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے تو یہ بات بدرجہ اولا غیر اہل کتاب کے لیے بھی ہے، ساری کائنات کے لیے۔ ایک ایسی بات کی طرف آؤ، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ، ایک ایسے پیغام کی طرف آؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں۔ اہل کتاب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیں تھیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام ان کے یہاں صراحت کے ساتھ موجود، ان کی کتاب میں، اس کے نبی، ان کے انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں میں، ان کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اس بات کو سمجھیں، اس بات کا پیغام دیں اہل کتاب کو کہ آؤ ہم سب کیا کریں؟ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، یہ نقطہ سب سے پہلا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ ٹھہرائیں، یہ نقطہ اتحاد ہے۔ اس کے بعد ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، یہ دوسرا نقطہ اتحاد ہے۔ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ جسے اس سے پہلے والی آیت کریمہ جو گزری ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس میں تیسری بات بھی بیان کی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اور کوئی کسی کو رب نہ بنائے، کس کی اطاعت کی جائے بھائی؟ اللہ کی اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اور اس آیت کریمہ میں اور دیگر آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام اس موضوع پر آیا ہوا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، جو رب بنانے والی جو بات ہے اس میں صاف صاف کیا بات ہے؟ حلال حرام قرار دینے کا اختیار کس کو رہے؟ میرے بھائیوں، کوئی اگوا، کوئی بڑا، کوئی پیشوا، کوئی شخصیت اونچے مقام کی، چھوٹے مقام کی، کوئی پیر، فقیر، بزرگ، نبی، ولی، کوئی بھی ہو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ اختیار کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب کرتا ہے میں بھی واجب کرتا ہوں، جیسے اللہ منع کرتا ہے میں بھی منع کرتا ہوں، جیسے اللہ حرام ٹھہراتا ہے میں بھی حرام ٹھہراتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امت کا نبی بنایا ہے، آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آپ کی طرف وحی آتی ہے، وہ پیغام آپ اپنی امت کو پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نقطہ یاد رہے کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اطاعت اور اتباع کس کی ہوگی؟ اطاعت اللہ کی، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہی نقطہ اتحاد ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جو کہا گیا، اس میں تیسری بات بیان کی گئی۔ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ اسی راستے پر چلنا ہے جس راستے پر مومن مسلمان چل چکے ہیں، جس راستے پر مومن مسلمان رہ چکے ہیں۔ میرے بھائی، اس میں سلف کی راہ کو بیان کر دیا گیا۔ غیر سبیل المؤمنین جو کہا گیا، اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن کریم کے اترنے کے وقت مومنوں میں نبی کے صحابہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ قرآن کریم جب اترا تو اس کے پہل مخاطب کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ انہی کو کہا جا رہا ہے ان کے راستے کو چھوڑ کر کے نہیں چلنا۔ یہ پیغام ہے آنے والی انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے پیغام ہے کہ اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اور جو ہدا کہا گیا تھا، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اس میں اسی دوسرے والے نقطہ اتحاد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا ہادی، آپ کا طریقہ، آپ کی ڈگر آ جانے کے بعد جو مخالفت کرے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نقطہ اتحاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور حضرات صحابہ کرام کی، میرے بھائیوں، راہ۔ یہ ہے نقطہ اتحاد، یہ نقطہ اتحاد ہے۔ اسلام جب کہتا ہے، اسلام کے ماننے والے جب کہیں، کوئی جھنڈا اٹھے، کوئی بینر لگے، کوئی پوسٹر، کوئی اشتہار آئے اور اس میں لکھا ہو کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، تو یاد رہے کہ اتحاد و اتفاق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر سب آ جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی اطاعت و اتباع پر سب آ جاؤ، اور قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو آپ پر اتری ہے، قرآن کریم بھی آپ کے دل پر اترا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی سنتیں بھی اتری ہوئی ہیں۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ کی دلیل ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سے سمجھنا، اسی طرح سے برتنا، اسی طرح سے عمل کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برتا، عمل کیا اور اس کے مطابق چلتے رہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں سب سے بنیادی نقطہ کہ ایک ہے یہ نظریہ کہ سب کے سب اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے، اپنی نظریے سے، اپنی سوچ سے آزاد ہو جاؤ۔ بھئی اگر آپ کہو گے، ہم کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، تو آپ کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کہے گا میں عیسائی ہوں، وہ کہے گا کہ میں یہودی ہوں، وہ کہے گا کہ میں فلاں کو مانتا ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں، سب اپنا اپنا پکڑ کر کے آپ بیٹھو گے تو اتحاد کیسے ہوگا؟ سب چھوڑ دو اس لیے اتحاد ہو جائے، تو سب کو چھوڑنے کے بعد اتحاد نہیں ہوگا، ایک بھیڑ ہوگی۔ اتحاد ایک کسی نقطہ اتحاد پر ہوتا ہے، اس کا کوئی محور ہوتا ہے جس پر ایک ہوا جاتا ہے، اور وہی محور سب کے اندر کار فرما ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بھیڑ ہے، یہ تو مکسنگ ہے، یہ تو آزادی ہے، یہ تو منگلنگ ہے، اس کا کیا تعلق ہے اتحاد سے؟ آزاد روی کو اتحاد کا نام، الحاد کو اتحاد کا نام دینا، بے دینی کو اتحاد کا نام دینا، کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہودی
عیسائی دنیا میں بہت زیادہ سرگرمیاں رکھتے ہیں. عیسائیوں نے ساری دنیا میں یہ نعرہ پھیلا رکھا ہے کہ سارے ادیان مذاہب کے فاصلے کم کرنے چاہیے. ادیان اور مذاہب میں بڑے فاصلے، وہ اپنا دھرم، وہ اپنا دھرم، وہ اپنا عقیدہ، وہ اپنا عقیدہ، وہ اپنا دین. یہ فاصلے کیا ہونا چاہیے؟ ختم. تقارب الادیان، تقارب الادیان، سارے ادیان کو قریب کرو. ٹھیک ہے. زمالت الادیان، سارے ادیان کو کیا بنا دو؟ ہم جولی بنا دو، ایک دوسرے کا میٹ بنا دو، ایک دوسرے کا ساتھی بنا دو. سارے ادیان ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست بن جائیں، ہے نا. وحدت الادیان، سارے ادیان کو ختم کر کے ایک بنا دو. یہاں پر ان کا راز کھلتا ہے کہ زمالت الادیان، اس میں ایسا لگتا ہے کہ سب کو قریب ہونے کی دعوت دی جا رہی. تقارب الادیان، سب کو قریب ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، آپس میں انتشار جھگڑے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب وحدت الادیان کی بات کرتے ہیں تو یہ راز کھل جاتا ہے کہ وہ کس دین پر سب کو لانا چاہتے ہیں. دین ایک ہونا چاہیے. کون سا دین ایک ہونا چاہیے؟ وحدت الادیان، ادیان کی وحدت یعنی ادیان کا ایک ہونا. کون سا ایک دین؟ سارے ادیان کو ایک دین کر دیا جائے. کون سا؟ عیسائی نعرہ ہے، تثلیث کا عقیدہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں. یہ وحدت الادیان، یہاں یہ راز کھل جاتا ہے کہ عیسائی کا نعرہ وحدت الادیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو اپنے عقیدے تثلیث پر لانے کی دعوت دینا چاہتے ہیں. اسلام اس اتحاد کو اتحاد نہیں کہتا، بلکہ جہاں اسلام نے اتحاد کا حکم دیا ہے وہیں پر یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ اس سے نکلنا اتحاد ہے، اس سے بچنا اتحاد ہے. یہ عیسائیت شرک ہے، یہودیت کے اندر شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ثالث ثلاثہ کہنے والے، تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں. تثلیث کا عقیدہ رکھنے والے کافر ہیں. اور سورہ بینہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اہل کتاب کے کفار، اہل کتاب کے کفار. تو اللہ فرماتا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مسلمانوں تمہارا اتحاد کیسا ہونا چاہیے؟ ساری دنیا اتحاد کا نعرہ لگاتی ہے، ان کی اپنی الگ الگ سوچ ہے اتحاد کے نام پر. تم بھی اسی طرح سے بھیڑ بھاڑ کے نام کو، بھیڑ بھاڑ کے کام کو اتحاد کا نام مت دینا. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم بھی مشرکوں کی طرح سے مت ہو جانا. انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، تو شرک کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا. مشرکوں کی راہ سے ہٹ کر کے توحید کی راہ پر آنے کا نام اتحاد ہے. تو اتحاد کے نعرے تو بہت لگتے ہیں، لیکن وہ نقطۂ اتحاد جس پر واقعی اتحاد تھا، ماضی میں اسلام کی آمد پر جو اتحاد تھا، وہ اتحاد دنیا میں ہوا ہے، لیکن اس نقطۂ اتحاد پر آنا نہیں چاہتے. اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں لوگوں کے، یہ تو ہم بات ابھی اس وقت نہیں کر سکتے، یہ موقع نہیں ہے اس کا. لیکن اصل یہ ہے کہ نقطۂ اتحاد پر نہیں آئیں گے تو اتحاد کے نعرے لگ سکتے ہیں، بینر چھپ سکتے ہیں، شور مچ سکتا ہے. میرے بھائیوں، کوئی ہیش ٹیگ چل سکتا ہے، لیکن کوئی اتحاد عملی طور پر بپا دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو پورے طور پر بات ہو رہی تھی، ہے نا، مطلب بین الادیان کی بات ہو رہی تھی. اب آئیے اندر جو اختلاف ہے، اندر جو اسلام کے نام لیواؤں کے اندر جو اختلاف ہے، اسلام کے نام لیوا، قرآن کے نام لیوا، قبلے کا نام لیوا، اور اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، ہے نا، سنت، حدیث، ان تمام چیزوں کے نام لینے والوں میں اتحاد کیسے ہوگا؟ اب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو پہلے مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اختلاف ہو گیا ہے. اس کا مطلب اختلاف ہوا تو محور اتحاد سے ہٹے. محور اتحاد سے، قطب جو ہے اس کا جو محور ہے، جو نقطہ اتحاد، اسے ہٹنے کی بنیاد پر اختلاف ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ اتحاد کرنا تو اسی پر آنا ہوگا. لیکن یہ بہت موٹی سی بات ہے کہ لوگ دوسری تھیوریوں کے نتیجے میں اتحاد کروانا چاہتے ہیں. وہ نقطہ جو اصل اتحاد کا ہے اس پر آنے کے بجائے لوگوں نے دوسرے نقطے اتحاد بنا رکھے ہیں، دوسرے نقطے بنا رکھے ہیں جس پر وہ اتحاد کرانا چاہتے ہیں. ہر فرقہ چاہتا ہے کہ سب اس پر آ کر کے ایک ہو جائیں، سب اس پر آ کر کے ایک ہو جائیں، سب اس پر آ کر کے ایک ہو جائیں. پیغام ہے محبت کا، ایک ہونا ہے، اسی نقطے پر ایک ہو جاؤ جس نقطے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگ ایک ہو گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ.
اسلام سے تمہارے دل، سچے اسلام سے تمہارے دل جڑ گئے۔ سچا اسلام توحید کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، صحابہ کرام کے طریقے کا نام سچا اسلام ہے۔ اسی اسلام سے تمہارے دل جڑے، قرآن سے سنت سے دل جڑ گئے۔ جن کے دل جڑے قرآن و سنت سے، انہی کو اللہ نے آئیڈیل بنا دیا۔ ان کو دیکھو کیسے ان کے دل جڑے تھے۔ اب تم قرآن و سنت کو بھی دیکھو اور قرآن و سنت کو لے کر کیسے ان کے دل جڑے، ان کو بھی اپنے نمونے میں شامل کر لو، تمہارے بھی دل جڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جو اللہ کا کلام ہم سے کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہم سے کہتا ہے۔ آئیے دیکھیے، سوال بڑا اہم ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کیا منہج اور عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن ہے؟ اب یہ اندر کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے نام لیوا ہے لیکن عقیدوں میں بگاڑ ہے، اسلام کے نام لیوا لیکن سنت کی راہ چھوٹ گئی ہے، الگ الگ راستے چل رہے ہیں لوگ۔ اختلاف ہے، عقیدے کا بھی اختلاف ہے اور منہج کا بھی اختلاف ہے۔ اس کے ساتھ اجتماعیت ممکن ہے؟ یہ سوال ہے، بہت پیارا سوال، بڑا عظیم الشان سوال، وقت کا سوال، حساس سوال، اور یہ نقطہ خاص طور پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے تناظر میں یہ سوال بڑا ہی اہم ہے، بہت بنیادی ہے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اجتماعیت ممکن ہے کہ نہیں؟ تو جیسے باہر ہم نے دیکھا ویسے اندر بھی دیکھ لیں۔ باہر عیسائیت ہے، یہودیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، الحاد ہے، زندیقیت ہے، اتحاد نہیں ممکن ہے، تو اندر کیسے ممکن ہوگا؟ اندر بھی ممکن نہیں ہوگا، ناموں سے اتحاد ممکن نہیں ہوگا، بلکہ نقطۂ اتحاد پر آ کر کے اتحاد ہوگا۔ وہ نقطۂ اتحاد سے دور ہیں، انہیں نقطۂ اتحاد بتا کر کے اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ یہ نقطۂ اتحاد پر تھے، ان کا ماضی نقطۂ اتحاد پر تھا، اس سے ہٹنے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ آ جاؤ، لوٹ کر پلٹ آؤ اپنے محور پر، اتحاد ہو جائے گا۔ یہاں سمجھانا ہے، انہیں بلا کر لانا ہے ایک نقطۂ اتحاد پر، اور انہیں یاد دلانا ہے نقطۂ اتحاد کہ ہم تو ایک تھے، بکھرے کیوں؟ وہ بکھراؤ کے اسباب کیا تھے، اسے چھوڑ دیں، نقطۂ اتحاد پر آ جائیں گے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے، اندر باہر میں، ورنہ ایک ہی نقطۂ اتحاد ہے دنیا کے ہر فرد کے لیے، دنیا کے ہر حزب کے لیے، دنیا کے ہر ازم کے لیے، دھرم کے لیے، سب کے لیے ایک ہی نقطۂ اتحاد ہے۔ خالق و مالک ہمارا جو مدبر ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے اسی کی عبادت کرو، کسی اور کو حق نہیں پہنچتا، اور جس نے ساری کائنات کے لیے ایک اسوہ بنا کر کے بھیج دیا ہے، اس کی راہ پر آ جاؤ، اتحاد ہو جائے۔ یہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیے، اب یہاں پر جو اندر کے اختلافات ہیں، ہے نا، اسلام کے نام لیوا ہیں، عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، شرک موجود ہے۔ اسلام کے نام لیوا ہیں، سنت کی راہ پر، صحابہ کی راہ پر چلنا چاہیے، ان کے بھی منہج چھوٹے ہوئے ہیں، وہ نہ جانے کس کس نظریے پر وہ چل رہے ہیں، نہ کتاب کی طرف سے تائید اور حمایت، نہ سنت کی طرف سے تائید اور حمایت، نہ راہ سلف صحابہ کرام کی زندگی اور ان کی سیرت سے کوئی اس کی تائید اور حمایت۔ تو اس لیے اتحاد ختم ہوا، اجتماعیت ختم ہو گئی، اور انتشار اور اختلاف پیدا ہو گیا۔ اجتماعیت ممکن ہے، جواب کیا ہے اس کا؟ شیخ صالح فوزان بہت واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں، اور یہ بات ہم نے شروع میں کہا نا کہ یہ بات بہت بنیادی ہے آج کل کے دور میں، آج کل کے تناظر میں۔ وہ یہ ہے کہ لوگ یہی نعرہ لگا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی، اپنے اپنے عقیدے پر رہو، ہر آدمی اپنے عقیدے پر رہے، جو عقیدہ جس کا ہے اپنے عقیدے پر رہے، کوئی اپنا عقیدہ نہ چھوڑے، جو جس فرقے سے جڑا ہوا ہے، جس منہج پر اپنی منمانی چل رہا ہے، کوئی اپنے منہج کو نہ چھوڑے، کوئی اپنے فرقے کو نہ چھوڑے، کوئی اپنے نظریے کو نہ چھوڑے، سب اپنے عقیدے اپنے راہ پر بیٹھے رہو، اس کے ساتھ سب ایک ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، اور ابھی بالکل ماضی قریب میں سمجھتا ہوں پچھلے ہفتے میں، پچھلے 1-2 ہفتوں یا ایک مہینے کے اندر ایک ویڈیو کسی ساتھی نے کہیں سے بھیجی، سنائی، اس کے اندر ایک مولوی ممبر سے کہہ رہا ہے، میرے بھائی، اور معذرت کے ساتھ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہو گیا، کیا عقیدہ و منہج کے اختلاف کے ساتھ اجتماعیت ممکن ہے؟ اسی نقطے پر وہ شخص بات کر رہا ہے، اور غالباً ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسجد ہے جو خطبہ جمعہ کا حصہ ہے، وہ جو بات آئی ہے باہر، وہ صاف خطیب کہہ رہا ہے، کہتا ہے ممبر سے کہ دیکھو، جو جس کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم رہے،
جس کا جو راستہ ہے اس راستے پر قائم رہے اور ایسے سب اپنی اپنی جگہ پر رہ کر کے ایک ہو جاؤ۔ وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ جو بریلوی ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ان کے جو کچھ بھی عقیدے ہیں وہ سارے اپنے عقیدے پر چلتے رہیں۔ دیوبندی حضرات ہیں، ان کا جو اپنا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے پر چلتے رہیں۔ جماعت اسلامی والا ہے، ان کی جو سرگرمی ہے، ان کا جو عقیدہ نظریہ، ان کی جو فکر ہے، وہ اپنے اپنے عقیدے منہج پر فکر پر چلتے رہیں۔ یہ سب اپنے اپنے راستے پر رہیں اور اس کے ساتھ آپس میں متحد ہو جاؤ۔ آگے بڑھ کر کے وہ کہتا ہے کہ اسی اتحاد کی اس وقت ضرورت ہے۔ اگر ہم اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو اسی پر اتحاد ہو سکتا ہے اور اسی اتحاد کی اس وقت ضرورت ہے۔ گویا نقطہ اتحاد کیا ہے؟ نقطہ اتحاد کیا ہے؟ کوئی نقطہ اتحاد نہیں، بھیڑ ہے یہ۔ جیسے کوئی ایک میدان میں ہر عقیدے، دھرم، فکر، نظریے کے لوگ بھیڑ لگا لیں، اس کو اتحاد کا نام دیتا ہے۔ مسکین نہیں معلوم اسے نقطہ اتحاد کیا ہے، کس چیز پر ایک ہو جائیں یہ بھی تو بتانے کی ضرورت ہے۔ آؤ ہم سب ایک ہو جائیں، کس چیز پر ایک ہو جائیں؟ کون سی چیز ہے کہ اسی پر سب کو آنا ہے؟ اپنا اپنا سب لیے بیٹھے رہو، اتحاد کرو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب لوگ ہٹ جاؤ اپنے عقیدے مذہب سے، عقیدے منہج سے، آؤ ایک ہو جائیں، یا سب لوگ اپنے اپنے پر قائم رہو، آؤ ایک ہو جائیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ کیونکہ نقطہ اتحاد نہ پہلے والی شکل میں ہے اور نہ نقطہ اتحاد دوسری والی شکل میں ہے، اور یہ وہ خواب ہے جو رہتی دنیا تک کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ بھیڑ ہو سکتی ہے، ازدحام ہو سکتا ہے، اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے منبر سے، اسٹیج سے اگر کوئی فرقہ کسی فرقے کے عقیدے پر بات کرتا ہے، اس کے باطل عقائد پر، اس کے عقائد پر رد کرتا ہے، اس کے نظریے پر رد کرتا ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنی بات پیش کرے، بریلوی اپنا عقیدہ پیش کرے، دیوبندی اپنا عقیدہ پیش کرے، جماعت اسلامی والا اپنا عقیدہ پیش کرے، اور یہ تو بطور مثال اس نے کہا ماحول کے حساب سے جو ان کے یہاں یہ فکر موجود ہے اس کے اعتبار سے رافضی اپنے عقیدے کی بات کرے، خارجی اپنی عقیدے کی بات کرے، صوفی اپنی عقیدے کی بات کرے، ہے نا، دشمن صحابہ، دشمن رسول اپنے عقیدے کی بات کریں، انکار سنت والے اپنی بات کریں، سب لوگ اپنی بات کریں، سب کو اپنی بات اپنے اسٹیج سے، ممبر سے کرنے کی اجازت ہے، ہر ایک اپنی بات کہے پھیلائے، لیکن کوئی کسی کے خلاف نہ بولے، کسی کے خلاف نہ بولے۔ ممبر سے کوئی اپنی بات بتلاتا ہے، اپنا نظریہ پھیلاتا ہے، اس کو پھیلانے دو، لیکن اگر کوئی اس ممبر سے کھڑے ہو کر کے، اسٹیج سے اگر کوئی کسی کے عقیدے پر رد کرتا ہے، 10 لوگ کھڑے ہو کر کے اس امام کو، خطیب کو ممبر سے اتار دو۔ جس دن آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اتحاد ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، اتحاد ہو جائے گا یا دنگا اور فساد ہو جائے گا؟ بھلا بتائیے، ممبر سے اس کو اتار دیا جائے، 10 لوگ کھڑے ہو جائیں، اتحاد ہے یہ کہ اختلاف ہے یہ میرے بھائیوں، یہ اصل میں وہ نقطہ ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ محرومی ہے، نقطہ اتحاد سے دور ہیں۔ اس طرح کی باتیں کتنی بھی کر لی جائیں، جاہل عوام کو تو گمراہ کیا جا سکتا ہے، ان کو بہکایا پھسلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اتحاد جس کو چراغ لے کے ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ کبھی بھی اتحاد حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ زمانی جمع خرچ ہے۔ نقطہ اتحاد ہو تو اتحاد ہو سکتا ہے، بغیر نقطہ اتحاد کے اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں میں آج اختلاف ہے تو اختلاف نہیں بھی تو تھا کبھی؟ کب سے اختلاف ہے؟ 14ویں صدی، 13ویں، 12ویں، 11ویں، 10ویں، 9ویں، 8ویں، اس کے اور پہلے، اس کے اور پہلے، اس کے اور پہلے، کب سے اختلاف ہوئی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے عرب کے اس جزیرے میں، عرب کے اس خطے میں، اس وقت پورا شرک اور کفر کا بازار گرم تھا کہ نہیں گرم تھا؟
فی جاہلیت جہدا، خطرناک قسم کی جاہلیت میں لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ انتشار ہی انتشار، انتشار ہی انتشار ہے کہ نہیں؟ اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا نا، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، سب دشمن تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ بھئی اتحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ عرب ہو، عجم ہو، دور ہو، نزدیک ہو، کوئی بھی ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، سب ایک اسلام پا کر، توحید پا کر، سنت پا کر ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک ہو گئے اور پھر ایک رہے، ایک رہے، ایک رہے، بہت دنوں تک ایک رہے۔ اس کے بعد پھر یہ یکجہتی اختلاف اور انتشار کی نظر ہو گئی۔ پہلا اختلاف کہاں سے نکلا؟ پہل اس اتحاد کی دیوار میں ہے نا، اس میں سیندھ لگانے والا کون تھا؟ خارجی تھے کہ نہیں تھے؟ وہ خوارج۔ خارجیت پہلا نقطہ ہے جس کے نتیجے میں یہ اتحاد پارا پارا ہوا۔ خارجیت ہٹاؤ دنیا کے کونے سے، دنیا کے چپے چپے سے خارجیت ہٹاؤ، اتحاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اتحاد آئے گا۔ رافضیت آئی، دوسری بدعت، حضرت علی بن ابی طالب سب کچھ ہیں، حضرت ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں۔ یہ جو دوسرا نقطہ اختلاف آیا، انتشار آیا، فرقہ بندی آئی، وہ کہاں سے آئی؟ رافضیت سے۔ رافضیت ختم کر دو، اتحاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کے آگے بڑھو گے تو عقل پرستی آئے گی، اعتزال آئے گا، تعطیل آئے گی، صوفیت آئے گی، ہے نا، زندیقیت آئے گی، الحاد آئے گا، یہ سب کا سب۔ تو جب مسلمان ایک تھے، ایک قرآن پر، ایک نبی پر، ایک قبلہ و کعبہ پر، اور ایک مشن، ایک گام پر، ایک ڈگر پر جس پر صحابہ چلے تھے، اتحاد تھا، ایسے ایسے انتشار پیدا ہوا۔ ایک خارجیت نے انتشار پیدا کیا، رافضیت نے انتشار پیدا کیا، صوفیت نے انتشار پیدا کیا، عقل پرستی نے انتشار پیدا کیا، انکار سنت نے انتشار پیدا کیا، توحید صحابہ نے انتشار پیدا کیا، اندھی تقلید نے انتشار پیدا کیا، اندھی تقلید نے انتشار پیدا کیا دنیا کے اندر۔ جب تک لوگ نبی کے سنت پر، صحابہ کے فہم کے مطابق عمل کرتے رہے، تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ ہے وہ مسائل جن سے وہ اتحاد پارا پارا ہوا ہے، جس کی تلاش جاری ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے تو اسے ختم کر دو، اسے ختم کرو، اتحاد ہو جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ رافضی رافضی رہے، خارجی خارجی رہے، صوفی صوفی رہے، اندھی تقلید کرنے والا اندھی تقلید کرتا رہے، سب لوگ اپنے راستے پر رہو اور آؤ بھیڑ لگا لیں، اتحاد ہو جائے گا۔ بھلا بتائیے آپ، اس کو بھیڑ لگانا کہتے ہیں کہ اتحاد کہتے ہیں؟ کس پر اتحاد؟ رافضیت چھوڑو اسی قرآن و سنت پر، خارجیت چھوڑو اسی سنت پر، آؤ صوفیت چھوڑو اسی سنت پر، الحاد چھوڑو اسی توحید و سنت پر۔ سارے جو میرے بھائیوں شروع ہو کر کے 1 2 3 4 اور دسیوں سینکڑوں بہت سارے جو انتشار اور اختلاف کے میرے بھائیوں جو دروازے کھل گئے، ان دروازوں کو بند کریں، ایسے اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ مجھے بتاؤ انصاف کے ساتھ کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہوئے یہ مولوی امت کو گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ امت کو گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو۔ ایک بدعقیدہ قبر کی پوجا کرنے والا اپنی قبر کی پرستش پر قائم رہے، اندھی تقلید کرنے والا، شخصیت پرستی کرنے والا، سنت کی مخالفت ہو تب بھی اپنے عقیدے پر قائم رہے، اور خروج کے راستے پر چلنے والا حکومت الہیہ کے نام پر کبھی توحید کی دعوت نہیں دیتا، توحید جانتا بھی نہیں، وہ اپنی راہ پر قائم رہے، سب لوگ اپنے اپنے راستے پر قائم رہے، اور ایسے ہی سب اپنے اپنے عقیدے دھرم پر رہتے ہوئے، منہج پر رہتے ہوئے اتحاد کر لو۔ یہی اتحاد آج کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے۔ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان اتحاد کا محور کیا بتلاتے ہیں؟ ان کو چھوڑ کر کے اس راستے پر آنے سے اتحاد ہوگا جس راستے پر نبی کے صحابہ چل رہے تھے، جیسے وہ ایک تھے ایک ہو جاؤ گے۔ اور یہ مولوی کہتا ہے ساری فرقہ واریت، عقیدے کی فرقہ واریت، منہج کی فرقہ واریت، سب جوں کا تو باقی رکھو، بلکہ کوئی اس کو دور کرنے کی، ختم کرنے کی بات بھی ممبر سے نہ کرے۔ سب اپنی اپنی چیز پھیلائیں،
سب اپنی اپنی فکر، اپنا اپنا عقیدہ پھیلائیں، کوئی نہیں روکے۔ جو ایک دوسرے کو، میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے خلاف بولیں یا کوئی سب کے خلاف بولے، اس عقیدے سے توبہ کر لو، اس عقیدے سے توبہ کر لو، اس عقیدے سے توبہ کر لو، اس منہج سے ہٹ جاؤ، اس کو 10 لوگ پکڑ کر کے ممبر سے اتار دیں، اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ افسوس ہے ایسے مولویوں پر جو اسٹیجوں پر، ممبروں پر کھڑے ہو کر کے امت کو مس گائیڈ کرتے ہیں اور اتحاد کی نام پر اس طرح سے فرقہ واریت پھیلانے کی بات کر۔ فرقہ واریت کی دعوت دینے والا شخص اپنے کام کو اتحاد کی بات کہتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ بھی ممبر سے، ممبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے اللہ کے تقوی کی، سموطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی توحید کی، نبی کی سنت کی اتباع کی دعوت دیا کرتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر کے جس ممبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ایک ہونے کی دعوت دیا کرتے تھے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، ٹولیوں میں، گروہوں میں نہ بٹو۔ اللہ کا کلام کہتا ہے، مولوی ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، سارے فرقے جو بنا رکھے ہیں تم نے، سب اپنے اپنے فرقے پر موجود رہو، سب اپنے اپنے دھڑے پر قائم رہو، اور ایسے ہی رہتے ہوئے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اتحاد کا کیا مطلب ہے؟ کون سا اتحاد ہے؟ جب سب کو اپنے اپنے پر کرنا ہے تو لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، اور آپ کے اعتبار سے اتحاد تو ہے ہی۔ میرے بھائیو، یہ ہے امت کو گمراہ کرنا، یہ ہے اضلال، تضلیل، گمراہ کرنا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اخوف ما اخاف علی امت الائمۃ المضلین، مجھے اپنی امت پر جس کا سب سے زیادہ ڈر ہے، جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے، وہ ہے گمراہ کرنے والے پیشواؤں کا، گمراہ کرنے والے مولویوں کا، گمراہ کرنے والے اگوا، پیشوا، اسٹیج، ممبر پر آنے والے اور امت کو رہنمائی کرنے والے رہنماؤں کا۔ ان کا خوف ہے مجھے سب سے زیادہ، گمراہ گر۔ میرے بھائی، آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی بات کیسے بول دیا، کیوں بول دیا؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قرآن کی آیتیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں اتنی واضح ہیں، پھر اتنی بڑی بات کوئی کیسے بولتا ہے؟ میرے بھائیوں، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ نظریہ پہلے بن گیا کیا؟ کہ اسی کا نام اتحاد ہے۔ اتحاد قرآن و سنت کا نہیں ہے، لیکن جو نظریہ حکومت کا ہے، نظریہ سیاست کا ہے، اس کے لیے اسی بھیڑ کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جماعت اسلامی والوں کی جو حکومت ہے نا، اسلامی حکومت، اقامت دین، حکومت جو قائم کرنے کا نظریہ ان کا ہے، یہ نظریہ مکمل کرنے کے لیے اس سے اچھا راستہ کچھ ہے؟ اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں۔ سب لوگ اپنے دین، عقیدے، دھرم پر قائم رہو، کسی کو رافضیت نہیں چھوڑنا، کسی کو خارجیت نہیں چھوڑنا، کسی کو انکار سنت نہیں چھوڑنا، کسی کو اندھی تقلید نہیں چھوڑنا، کسی کو قبر پرستی نہیں چھوڑنا، کسی کو شخصیت پرستی نہیں چھوڑنا، سب اپنے اپنے عقیدے پر رہو، اور آؤ ہم ایک ہو جائیں۔ اسی سے تو حکومت بنے گی بھائی۔ اگر کہو گے کہ نہیں سب کو توحید پر آنا ہے، سب کو سنت پر آنا ہے، تب تو بہت دیر لگ جائے گی، تب تو حکومت کب بنے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ تو اندر کی بات ہم کر رہے ہیں، اس لیے اسلام کے نام لیواؤں کے اندر جو فرقے ہیں، ان سب کو اپنے اپنے راستے پر رہنے دو۔ یہی نہیں ہے، اس کے آگے بھی ہیں وہ، سب ایک ہو جاؤ، سب اپنے اپنے، یہودی یہودیت پر رہے، عیسائی عیسائیت پر رہے، زندیقیت پر رہے، ملحد الحاد پر رہے، دہریہ دہریت پر رہے، سب اپنے اپنے راستے پر رہو۔ میرے بھائی، مشرک رہے، شرک پر قائم رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آؤ ہم سب ایک ہو جائیں، ایک نظام بنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا ہے بھائی؟ یہی تو چل رہا ہے۔ بنانا کیا ہے آپ کو بنانا کیا ہے میرے بھائیو؟ کیا اسی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگیں کی تھی؟ کیا اسی کے لیے ہزاروں میرے بھائیوں جانیں گئیں؟ کیا اسی وجہ سے بچے یتیم ہوئے؟ کیا اسی کے لیے
اسی بھیڑ بھاڑ کے لیے عورتیں بیوہ ہو گئیں؟ کیا اسی کے لیے جام شہادت نوش کرنا پڑا؟ بدر و احد اور حنین کے پیچھے یہی راز تھا، بھیڑ کرنا؟ اگر یہی مقصد تھا تو ضرورت کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ تو پہلے سے موجود تھا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ تو ابھی تو ہم لوگ بہرحال چونکہ سوال پر ہی رہ گئے، انشاءاللہ یہ سوال براہ راست پڑھ کر کے اور اس کا جواب، اور جواب بھی بہت قیمتی ہے، بہت عظیم الشان، بہت ساری قیمتی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، وہ ساری باتیں ہم پڑھیں گے۔ آج کے دور میں یہ نعرہ بہت لگایا جا رہا ہے اور اسی اتحاد پر لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک جماعت ہے کتاب و سنت اور سلف صالحین صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والی، اللہ کے فضل و کرم سے، جو کسی فرقہ واریت کی دعوت نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے دنیا کے لوگوں اتحاد چاہتے ہو تو اسی راستے پر آ جاؤ جس راستے پر امت آئی شروع میں اور اتحاد پیدا ہوا، اسی پر آؤ سب کے سب شرک اور کفر سے توبہ کر کے توحید پر آؤ، سب شخصیت پرستی اور اندھی تقلید جمود سے توبہ کر کے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی حدیثوں پر آؤ، اس ڈگر پر جس ڈگر پر صحابہ کرام چل کر کے دنیا کے سامنے آئیڈیل چھوڑ گئے، آؤ اتحاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیو یہ ہے ہمارا مشن، اس لیے یہ بہت واضح سی بات ہے۔ ایک جملہ صرف آپ پڑھ لیں، منہج و عقیدے کا اختلاف ہوتے ہوئے اجتماعیت ممکن نہیں۔ کیسے اجتماعیت ہوگی بھئی؟ سب کے عقیدے الگ ہیں تو ایک کیسے ہوں گے آپ بتائیے؟ سب کے راستے الگ ہیں، کیسے اجتماعیت ہوگی؟ اگر اجتماعیت ہوتی، ہر آدمی اپنے راستے پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ آدمی راستے پر چلتا ہے، کوئی دائیں گلی میں چلا گیا، کوئی آگے والی گلی میں، کوئی اس کے بعد والی گلی میں، کوئی پیچھے، کوئی یہاں، تو بھئی ہر آدمی کا راستہ الگ، اتحاد کیسے ہوگا بتائیے؟ رات میں ہم واپس اپنے گھر اکیلے ہی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ سب کٹ جاتے ہیں، سب چھٹ جاتے ہیں، کیونکہ سب کے راستے ایک ہے۔ اگر یہ اتحاد ہے تو اتحاد ہو سکتا ہے، اگر یہ اتحاد ہے کہ سب اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ اتحاد ہے بتائیے آپ؟ تو یہ دھوکہ ہے، اور ایسے مولویوں سے اللہ تعالیٰ اور ان کی گمراہ گری سے، ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدے کی اصلاح، منہج کی اصلاح کرنے کی اور اسی پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اتحاد کا کوئی سولوشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔